اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا جبکہ وہ بھوکا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جبکہ وہ پیاسا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہر بند شراب پلائے گا، یعنی ایسی شراب جو سیل پیک ہوگی، اللہ تعالیٰ پانی پلانے والے کو جنت کی شراب پلائے گا۔ جنت کی شراب یا آج جیسی شراب جو ملتی ہے، آپ اس تصور میں مت جائیے گا، یہاں کی شراب پینے والا بہک جاتا ہے، وہاں بہکتا نہیں ہے، وہ شرابن طہورا ہے، پاک شراب قرآن کہتا ہے، پاک شراب۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مزید سماعت فرمائیں۔ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، یعنی کسی کو قرض دیا، اب وہ قرض لینے والا جس پر قرض ہے، جو مقروض ہے، وہ گزرتا، تو وہ تاجر جس نے قرض دیا تھا نا، وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے اس کو سختی مت کرنا، جانے دو، لینے جانے دو، اس کو درگزر کرو، تھوڑا سا لیٹ گو کرو۔ یعنی کیا ہوتا ہے، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں نا، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں، سیٹ کچھ نہیں کہتا، ابھی تک پیسے نہیں دیا تو نے، کہاں جا رہا ہے، تاکہ سیٹ خوش ہو جائے۔ لیکن وہ تاجر کتنا عقل مند تھا، تاجر اپنے نوکر سے کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ اگر گزرے تو اس کو نظر انداز کرو، یعنی پکڑنا نہیں، سختی مت کرنا، یہ نہیں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ ذرا سوچو آپ، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کباڑا جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان ہے نا، اس کی وجہ یہ چیز ہم نے نہیں سیکھی۔ آج ہم کتنے مسلمانوں کو راحت دیتے، نہیں دیتے، کس نے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے، نہیں کرتے، اور پریشانی میں اور مصیبتوں میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پریشان نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے فائدے کو۔ آئیے ایک حدیث شریف سناؤں۔ ایک صحابی کے وصال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، پوچھا ان سے کہ کس عمل نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تھا کہ لوگ نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے، وہاں ایک کانٹے دار درخت تھا، وہ کانٹے دار درخت کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی تھی، ان کا کپڑا اس کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا، تو مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، میں نے یہ تکلیف دینے والے کانٹے دار درخت کو وہاں سے ہٹا دیا، بس میرے اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، اور اس وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ یہاں تو کانٹے بچھائے جاتے، ہٹائے نہیں جاتے، یہاں کیا جاتا، کانٹے بچھائے جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر تھے۔ ایک پریشان حال آیا، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کہتا ہے، اے ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں سرکار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں چند دنوں سے بھوکا ہوں اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ اس زمانے میں جھوٹ بھی تو نہیں بولتے تھے نا، مسئلہ تو یہ ہے، آج تو ڈپلیکیٹ بھی اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ جیسے انہوں نے کہا
تھے اعتکاف کے اندر، وہ بھی رمضان المبارک کا سنت اعتکاف. اٹھے، جوتے لیے، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس سائل نے کہا حضور بلا ضرورت شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حضور آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے تیرا کہنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا، اس کا میری مسجد میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. یہ ہے. وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ سوچیں جو مسلمانوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے مالوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں سے سلام کلام ترک کرتے ہیں، اور وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. اب یہاں تک عرض کرنے کے بعد اب میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہوں گا، اور بھی بہت ساری حدیثیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں. دماغ اور سوچ کو سنوارنے کے لیے اتنی احادیث پر بھی اگر آپ نے اور ہم نے عمل کیا تو یہ کافی ہے. اب یہ احادیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 1500 سالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا پوری دنیا کے اندر ایک عظیم جذبہ پایا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس میں خوشیوں کا اظہار کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. بتاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن آج مجھے بتانا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مناؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش گیتی پر تشریف لائے، ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا. اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد نام کے بیٹے کا جنم ہوا ہے. ابو لہب نے جس لونڈی نے خبر دی تھی اسے آزاد کر دیا. ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، جس کی مذمت میں اتنا بڑا وہ کافر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھا، حضور کا چچا، لیکن اتنا بڑا کافر تھا کہ اس کی مذمت میں پوری سورت قرآن شریف میں نازل ہوئی. لیکن ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب میں دیکھا تو ابو لہب کو برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم لوگوں سے بکھر کر جدا ہو کر کوئی اچھی حالت میں نہیں، البتہ مجھے پیر کے دن عذاب کے اندر راحت دی جاتی ہے، اس لیے کہ محمد کی خوشی میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا. ولادت کا پہلا فائدہ حضرت سویبہ کو نصیب ہوا کہ اسے ابو لہب کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس طریقے سے منائیں کہ مسلمانوں کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کا قرض ہم ادا کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ آزاد کرائیں. حضور خوش ہوں گے.
اگر حضور کے کسی امتی کی تکلیف ہم نے دور کر دی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ تو پہلا کام تلاش کرو کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق کرو کوشش۔ خاص طور پر سرمایہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناؤ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا دلاؤ، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق مہیا کرو، جو بغیر مکانات کے ہیں ان کے لیے مکان بنا کر کے دو، جو تعلیم کے لیے پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آپ انتظام کرو، جو علاج و معالجے کے لیے رقم کے ضرورت مند ہیں آپ اس کا انتظام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے سرکار کی آمد کی خوشی مناؤ کہ حضور کی امت کی جتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہو اتنی تکلیف دور کرو، حضور خوش ہو جائیں گے اس سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائٹنگ نہ کرو، آپ جلوس نہ نکالو، میلاد شریف نہ کرو، کھانا نہ کھلاؤ، یہ سب کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو آپ۔ اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو خوش کر دیتا ہے۔